بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، نصرت سے، آج ہم عقیدہ اہل سنت کے باب کی ایک بہت ہی زیادہ اہم کتاب یا اہم رسالے کی مختصر شرح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کے باب کی یوں تو مختصر اور ایسے ہی مفصل بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو کتاب ہے یا رسالہ ہے، وہ ہے بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی زیادہ جامع اور بہت ہی زیادہ عظیم رسالہ ہے، اور یہ رسالہ ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ العقیدۃ الواسطیہ نامی جو عقیدہ توحید کا، عقیدہ اہل سنت والجماعت پر مشتمل رسالہ ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی عظیم الشان رسالہ ہے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل میں اگر ہم نہ جائیں تو اتنی بات کافی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ اہل سنت کے باب کی اس کتاب کو یا اس رسالے کو بہت ہی مختصر طور پر عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں لکھا ہے یا لکھوایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بس اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سن 661 ہجری میں پیدا ہونے والے اور 728 ہجری میں وفات پانے والے یہ ملک شام کے چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے ایک بہت ہی زیادہ عظیم المرتبت امام ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ اہل سنت کے باب میں ایک بڑی ہی عظیم الشان، عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے۔ ان کی پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، عقیدہ سلف، منہج سلف کی نشر و اشاعت میں، اور ایسے ہی کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، اور تمام قسم کے کی بدعات ہیں، ہوا پرستیاں ہیں، ضلالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، اور بہت سارے فرقے ہیں گمراہ، بدعتوں کی راہ پر چلنے والے۔ ان تمام کی تردید پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتابیں ہیں۔ آپ کی پوری زندگی مجاہدانہ گزری، آپ نے زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے پوری عمر اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کیا، آپ نے حق کا کلمہ بلند کیا، اور آپ کو ایک سے زائد مرتبہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، کم و بیش 5 سے 6 مرتبہ آپ جیل میں ڈالے گئے۔ اور اس طرح سے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت کے مشن کو بے کم و کاست اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اپنی زبان سے بھی جہاد کیا، قلم سے بھی جہاد کیا، یعنی ہر طرح کی کوشش زبان کی، قلم کی، صرف کی، حق کو عام کرنے کے لیے، باطل کی تردید کے لیے۔ اور جب وقت پڑا کہ میدان کارزار میں بھی نکل جائیں تو باقاعدہ میدان کارزار میں بھی نکل گئے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت اور سلف امت حضرات صحابہ کرام کے مشن کو پوری تندہی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری کد و کاوش کے ساتھ، بلا کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف کیے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا، اور اس مشن کو عام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ عقیدے کے باب میں ان کی مستقل کتابیں ہیں، منہج اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں ان کی مستقل 1 سے زائد کتابیں ہیں۔ آپ کا پورے علوم شریعت، عقیدہ، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، منہج، سنت، صحابہ اور غرض شریعت اسلامیہ کے تمام تر موضوعات پر مشتمل عظیم الشان خزانہ آپ کے فتاوی کا مجموعہ ہے، مجموع الفتاوی یا مجموع فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو 37 جلدوں میں برسوں سے شائع ہے اور ساری دنیا کے علماء، طلباء کے لیے مرجع بنا ہوا ہے۔
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے سلسلے میں یہ بہت ہی مختصر سی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس امام کی زندگی اگر ہمیں پڑھنا ہے، جاننا ہے، تو اس کے لیے جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انہیں اگر ہم پڑھیں گے تو شاید ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے واقف ہو سکیں گے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی جیسا کہ بات آئی پیدائش 661 ہجری میں ہے، آپ 7ویں صدی ہجری کے وسط سے پہلے پیدا ہوئے، اور پھر 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں یا 1/4 کے موقع پر یعنی سن 728 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات بھی جیل میں ہوئی۔ آپ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید و سنت کا مشن، سلف امت کے منہج کا جو مشن ہے، اسے بے کم و کاست پوری تندہی کے ساتھ آگے بڑھایا، اور اس قافلے میں آپ شامل ہوئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص کتاب و سنت اور سلفیت کا مشن عطا فرمایا ہے۔ آپ کے بہت ہی زیادہ چند نمایاں نامور شاگردان بھی ہیں، ان کی بھی قربانیاں، ان کی بھی کوششیں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے زیادہ آپ کے قریب رہے، حافظ امام ابن عبد الحادی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحجاج المزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے اور بھی ائمہ۔ تو بہرحال آپ کی شخصیت بڑی عظیم الشان شخصیت ہے، اور آپ کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت کے لیے اور باطل کے رد میں، حق کے دفاع میں یاد کیے جانے کے قابل ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو آج اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہم اسے اگلی چند مجلسوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عقید اہل سنت سے متعلق جو چوٹی کے علماء ہیں اس وقت معاصرین، ان کی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ امام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی اس وقت جو باحیات لوگ ہیں ان میں سے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ، اور ایسے ہی ابھی پچھلے سال وفات پانے والی عظیم المرتبت سلفی منہج کی شخصیت علامہ شیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی دیگر جو عقیدہ توحید اور عقیدہ سلف کے چوٹی کے علماء تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کی شرح پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عقیدہ واسطیہ میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں عقید اہل سنت کے باب کی نقل کی ہیں، بیان کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اور یہ ساری باتیں مدلل ہیں، کتاب و سنت کے حوالوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پڑھنے سمجھنے کی اور اسی عقیدے کو اپنی زندگیوں میں برتنے کی، عقیدے میں شامل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک بلا کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلانے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ العقیدۃ الواسطیہ، واسطی عقیدہ کیا مطلب ہے اس کا؟ عقیدہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن واسطیہ کیا ہے؟ واسط اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، عراق میں ایک علاقے کا، ایک بستی کا نام ہے واسط۔ اصل میں یہ جو کتاب عقیدہ واسطیہ کے نام سے اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے اس امام کے اخلاص کی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے عقیدہ اہل حدیث، عقیدہ سلف، عقیدہ اہل سنت والجماعت کو اس طرح سے مقبولیت عطا فرمائی کہ یہ کتاب برسوں سے، صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے، اور اس کی شرحیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے دروس ہو رہے ہیں، اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے دروس کے ذریعے سے، اس کی شرح کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس عقیدے کے جو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر مشتمل رسالہ ہے، اس کے نام کی وجہ کیا ہے، اسے جاننا باقی رہ گیا ہے۔ اصل میں واسطیہ اس کا نام یہ پڑا، دراصل یہ عقیدۃ اہل سنت والجماعت ہے، عقیدہ السلف ہے، عقیدہ کتاب و سنت ہے، عقیدہ صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، عقیدہ ائمہ
علماء سنت، لیکن اس کا نام واسطیہ اصل میں اس لیے پڑا ہے، اس کی نسبت اصل میں واسط کی طرف ہے، اور واسط جیسا کہ بات آئی ایک جگہ کا نام ہے عراق میں۔ اصل میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے کم و بیش 30 سال پہلے، یعنی آپ کی وفات 728 ہجری میں ہوئی ہے، تاریخ کے مطابق سن 698 ہجری میں عراق کے واسط کے قاضی رضی الدین الواسطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر کے لیے اپنے ملک واسط عراق سے نکلے، اور حج بیت اللہ کے لیے مکہ پہنچنا تھا۔ وہ راستہ شام سے گزرتا تھا، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ راستے میں ملک شام سے گزر رہے ہیں ہم، تو وہاں کے چوٹی کے امام اور عالم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں اور ان سے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے باب میں خصوصیت کے ساتھ فائدہ اٹھائیں، ان کے علم سے استفادہ کریں، اور عقیدہ اہل سنت کے باب کی بنیادی باتوں کو ان سے سیکھیں یا ان سے لکھوا لیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک عقیدہ اہل سنت والجماعت کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے انہوں نے سفر میں یہ فیصلہ کیا کہ شیخ الاسلام سے ملاقات کریں گے، اور بالواقع انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے 698 ہجری میں شام میں ملاقات کی، اور ملاقات کر کے ان سے انہوں نے کہا، سب سے پہلے تو وہاں انہوں نے عراق کے علاقے میں خاص طور پر وہاں کی جو دینی حالت تھی، مذہبی حالت تھی، وہاں کی جو عقائد ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، سنت اور بدعت کی جو کشاکش ہے، اس کا تذکرہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا، اور اس کے بعد ان سے درخواست کی کہ آپ عقیدہ اہل سنت والجماعت پر مشتمل ایک تحریر ہمیں لکھ کر کے دے دیں، تاکہ ہم اسی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کی تعلیم دیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، سلف صالحین حضرات صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے سچے متبعین کی تحریر کے موقف اور ان کے منہج کے مطابق ہو، ایسی آپ ایک تحریر ہمیں دے دیں۔ بہرحال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، فطانت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت کا عالم آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں بیٹھ کر ما بین العصر والمغرب خود بیان کرتے ہیں کہ قاضی واسطی میرے پاس آئے اور انہوں نے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ عقیدہ اہل سنت پر مشتمل ایک تحریر ہمیں لکھ دیں، تو میں نے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت انہیں نوٹ کر کے دے دیا۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ واسط کے وہ قاضی تھے، واسط سے آئے تھے اور اہل واسط کے حالات انہوں نے بتلائے، اس لیے اس عقیدہ اہل سنت والجماعت پر مشتمل تحریر کا یا رسالے کا نام عقیدہ واسطیہ پڑ گیا۔ اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، خود شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی کتابیں ہیں عقیدے کے باب میں، مثال کے طور پر العقیدۃ التدمریہ ان کی مشہور کتاب ہے، العقیدۃ الحمویہ ان کی بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت پر مشتمل یہ کتابیں بڑی عظیم الشان ہیں۔ یہ کتابیں بھی جو ان کے نام آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نام بھی اسی مناسبت سے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر عقیدہ تدمریہ ہے، العقیدۃ التدمریہ مثال کے طور پر، تو یہ الفتوى الحمویہ جیسا کہ ہم اور آپ سنتے ہیں یہ نام، تو یہ دراصل نام ہے علاقوں کے۔ تدمر شام ہی کا ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے کی نسبت سے اس کتاب کا نام رکھ دیا گیا، العقیدۃ التدمریہ اس کا نام رکھا گیا، تو تدبر ایک علاقے کا نام ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر حمویہ جو نام ہے، فتویٰ حمویہ یا فتاوی حمویہ یا عقیدہ حمویہ کے نام سے، یہ حمات نام کی جگہ ہے اور یہ شام کا ہی علاقہ ہے، اور اس اعتبار سے میرے بھائیوں اس کتاب کا نام حمویہ رکھا گیا۔ تو بہرحال اس طرح سے بعض مناسبتوں کی وجہ سے وہ نام رکھے جاتے ہیں، یہاں پر بھی یہ مناسبت واسط کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے اس عقیدے کا کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ رکھا گیا، کیونکہ قاضی واسطی رضی الدین الواسطی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے اور شافعی کہلاتے تھے، انہوں نے آ کر کے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، اور ان کے سوال کے جواب میں یہ رسالہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ بہرحال تو یہ مناسبت ہے اور وجہ تسمیہ ہے کہ اس عقیدے کا نام عقیدہ واسطیہ کیوں پڑا، تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کا جو متن ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو، اس رسالے کو جو لکھا ہے، اس کی شروعات وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इक़रारन बिही व तौहीदा व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन मज़ीदा। अम्मा बाद फ़हादिही इअ्तिक़ादुल फ़िरक़तिन नाजियह अल मंसूरह इला क़ियामिस्साअह अहलिस्सुन्नति वल जमाअह व हुवल ईमानु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल बाअसी बअदल मौति वल ईमानी बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि इला आखिर अर्रिसाला। तो बहरहाल ये अक़ीदे वासितिया के मतन का आगाज़ है। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह ने इस अक़ीदे वासितिया के अंदर अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात की तमाम बुनियादी बातों को नहायत ही इख्तिसार के साथ, नहायत ही जामे अंदाज में और नहायत ही सलीस और आसान लबो लहजे में बयान फरमा दिया है। ये रिसाला इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस हवाले से जैसा कि आप जानते भी हैं, इशारा हुआ कि इस किताब की, इस रिसाले की बहुत सारी शरहें अहले इल्म ने लिखी हैं। अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की शरह है, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शरह है, शेख सालेह फौज़ान की शरह है, और इनके अलावा दीगर बहुत सारे उलमाए किराम की शरह है। मिसाल के तौर पर अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़ैयाज़, ज़ैद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़ैयाज़ हैं, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर अत्तंबीहातुस्सनिया अलल अक़ीदतिल वासितिया के नाम से शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन नासिर रशीद रहमतुल्लाह अलैह की शरह है, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर अत्तंबीहातुल लतीफ़ा फ़ी महतवत अलैहिल वासितिया मिनल मबाहिसिल मुनीफ़ा, ये किताब है, रिसाला है। ये अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी जो अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह समेत और ख़ास तौर पर दीगर बहुत सारे उलमा के उस्ताद हैं। ऐसे ही और भी किताबें हैं। तो बहरहाल इस किताब की शरह जब हम पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह ताला की तौफ़ीक मांगते हुए, अल्लाह की नुसरत का सवाल करते हुए, तो इस किताब की शरह पढ़ते वक्त हम खुसूसियत के साथ मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की शरह और ऐसे ही शेख सालेह बिन फ़ौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फ़ौज़ान हाफ़िज़हुल्लाह की शरह को सामने रखेंगे, और हस्ब ज़रूरत दीगर बहुत सारी शरह शुरू से हम इस्तिफ़ादा भी करेंगे, ताकि हम इस अक़ीदे के मज़मून को अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने सबसे पहली बात क्या कही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इस किताब की शुरुआत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। बिस्मिल्लाह जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ और अल्लाह ताला की रहमानियत और रहीमियत के हवाले के साथ, और शैतान लईन, शैतान रजीम से की पनाह, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांग करके उसके शर से, फसाद से हम किसी काम को शुरू करते हैं। इसी एतबार से शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इस रिसाले की शुरुआत किससे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहि अल्लाह के नाम से शुरू, अर्रहमान अर्रहीम जो रहमान है, अर्रहीम है जो रहमान है, अर्रहीम है, ये इसका सरसरी तौर पर तर्जुमा है। अब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी इस किताब की शुरुआत किससे की है? बिस्मिल्लाह से की है। क्यों की है? इसलिए कि इन अइम्मे सुन्नत के सामने अल्लाह का कलाम कुरान करीम भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इसलिए उसी पर चलते हुए इस किताब की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई। बहरहाल आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की तमाम सूरतों के आगाज़ में माँ सिवा सूरतुत तौबा या सूरत बराअ, सूरह तौबा के अलावा सूरह बराअत जिसको कहा जाता है, उसके अलावा तमाम सूरतों की शुरुआत किससे की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो अल्लाह के कलाम की सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं, और कुरान करीम की जो अभी मौजूदा मतलब तरतीब है, कुरानी तरतीब, ज़मानी तरतीब नहीं, बल्कि कुरान करीम की जो तरतीब है, इस तरतीब में सूरतुल फातिहा सबसे पहले है, और सूरतुल फातिहा की पहली आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम की तमाम सूरतों के आगाज़ में है, सूरह बरात को छोड़ करके, और ऐसे तो इसकी इत्तिबा करते हुए, इस पर चलते हुए कि अल्लाह के कलाम की हर सूरत की शुरुआत बिस्मिल्लाह से हुई है, और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سنت کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خطوط کا، اپنی مراسلات کا، اپنے پیغامات کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے بھی اسی پر چل کر کے، اسی پر عمل کر کے اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ بسم اللہ میں با جو ہے نا، یہ استعانت کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مدد لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے ہم فلاں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں، اسم کے معنی نام، کوئی چیز ہے اس پر جو نام علامت کے لیے بولا جاتا ہے اسی کو نام کہتے ہیں۔ بہرحال اب یہاں پر اللہ کا لفظ ہے، اللہ، اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں۔ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، اس لیے کہتے ہیں واللہ عالم علی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا اصل نام ہے، اللہ کی ذات مقدسہ کا یہ نام ہے۔ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا معنی ہوتا ہے ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین۔ اللہ، اس کا معنی ہے وہ ذات بابرکات، وہ ذات مقدسہ جو اپنی تمام تر مخلوقات پر اپنی بندگی اور عبادت کا حق رکھنے والا ہے۔ ذو الالوہیہ والعبودیہ، الوہیت والا ہے، عبودیت والا ہے، یعنی ساری مخلوقات اس کے بندے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا مستحق ہے، حقدار ہے، اور وہی حقدار ہے، کوئی اور حقدار نہیں ہے کہ سارے بندے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کی عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوقات کے اوپر عبودیت کا حقدار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے اور بقیہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے اور تمام مخلوقات غلام ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں، اور ان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تمام مخلوقات کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کے سامنے تذلل کریں، انکساری کریں، اس کے سامنے اپنی محتاجگی، اپنی افتقار کا اظہار کریں۔ یہ ہے بسم اللہ میں اللہ کا معنی، ذو الالوہیہ والعبودیہ علی خلقہ اجمعین۔ یہ اصل میں آلیہا ہے نا، آلیہا یا لہو الوہتن، اس سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مألوہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ معبود ہے۔ تو آلیہا یا لہو، اور ایسے ہی اولیہا یو لہو، اور ایسے ہی اس کا معنی کیا ہے؟ عبد یعبد عبید یعبد، عبادت کرنا، اور ایسے ہی اولیہا عبادت کیا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اسی سے بنا ہوا ہے، اور الہ بمعنی مألوہ کے ہیں، مألوہ بمعنی معبود ہے، مألوہ بمعنی معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو عبادت کی حقدار ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا معنی۔ اب بسمی اللہ کہا گیا، بسمی اللہ کہا گیا، یہ جو با اور سین کو شروع میں لایا گیا، با اور سین کو شروع میں لایا گیا، یہ اصل میں حصر بیان کرنے کے لیے، حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محدود کرنا، حصر کا معنی محدود کرنا۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ اب یہ جو با حرف جر ہے نا، اسم مجرور ہے، یہ جار مجرور ہمارے طلباء اور کیا نام ہے جو بھی مبتدی بھی ہیں تو الحمدللہ جانتے ہیں، جار مجرور کسی نہ کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہ متعلق کبھی پہلے، اصل میں پہلے ہوتا ہے، بعد میں بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ اس متعلق کا ذکر نہیں ہے، جیسے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے کیا شروع کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، صلاۃ ادا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں مثال کے طور پر، پانی پی رہے ہیں مثال کے طور پر، سو رہے ہیں مثال کے طور پر، تو جو کام ہے اس کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے۔ تو جو بسم کہا گیا اللہ کے نام سے، یہ متعلق ہے کسی کام سے، اس کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مقدر ہونا چاہیے، یعنی پوشیدہ ہونا چاہیے بعد میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں،
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے لکھتا ہوں، اللہ کے نام سے صلات ادا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے تلاوت کرتا ہوں، اللہ کے نام سے اور بھی جو بھی کام ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بسم جو شروع میں لایا گیا یہ حصر کے لیے لایا گیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اللہ ہی کے نام سے شروع کیا جانا چاہیے، کسی اور کے نام سے نہیں۔ یہ محدودیت بتانے کے لیے، اسی کو محدود کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کے نام سے یہ شروع کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ میں یہ جو باتیں آئی ہیں، اس کے بعد کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم اعلیٰ کمالات والے نام ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دو نام ہیں، ایک ہے الرحمن اور دوسرا ہے الرحیم۔ یہ دونوں نام، ان کا جو اصل اشتقاق ہے وہ رحمت ہے، یعنی دونوں نام کہاں سے بنے ہیں؟ رحمت سے یہ دونوں نام بنے ہیں۔ الرحمن فعلان کی وزن پر اور الرحیم الفعیل کی وزن پر، تو رحمان فعلان اور ایسے رحیم فعیل، اس طرح سے یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، اور ان دونوں کا وزن الگ الگ ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت بیان کرنے والے الفاظ ہیں، اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی صفت سے متصف ہے۔ رحمت کی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، ان پر رحم کے ساتھ کرم کے ساتھ پیش آنے والا، یہ ہے اس کا معنی۔ اچھا آپ دیکھیے، اب یہ رحمت ظاہر سی بات ہے کہ بندے بھی رحم کرتے ہیں، الرحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحمان رحم کرتا ہے، تو بندے بھی رحم کرتے ہیں، انسان بھی رحم کرتا ہے، اور چرند پرند حیوانات بھی رحم کرتے ہیں۔ تو رحمت کی صفت مخلوقات کے لیے بھی کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے، اس لیے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے الرحمن فعلان کی وزن پر اور الرحیم فعیل کی وزن پر، یہ جو مبالغے کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ناموں میں رحمت کا پتہ چل رہا ہے، یہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان اعظم کے، شان اعلیٰ کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اس کی جو کبریائی ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی شان ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرنا، مہربان ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی رحمت کی طرح نہیں ہے۔ بندہ مہربان ہوتا ہے، بندہ رحم کرتا ہے، بندہ نرمی سے پیش آتا ہے، بندہ کسی کے ساتھ رعایت کرتا ہے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، یہ بندوں کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں کیسی ہیں؟ علی ما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کے شان یہ باتیں کیا کریں گے؟ یہ صفتیں، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے۔ مثال کے طور پر اب الرحمن کا معنی کیا ہے؟ الرحمن کا معنی ہے ذو الرحمت العامہ لجمیع المخلوقات۔ رحمان جو لفظ ہے، جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعلان کی وزن پر، تو رحمان کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عام رحمت والا ہے، اللہ کی وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ہے نا، تمام تر مخلوقات میں جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، ان تمام رحمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقدار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام رحمت والا ہے، تمام مخلوقات میں جو رحمت پائی جاتی ہے نا، تمام مخلوقات کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوقات پر رحم کرتا ہے، وہ نام ہے الرحمن، اور اس میں جو صفت رحمت پائی جاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت جو اللہ کے تمام مخلوقات اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے، تمام بندگان کے لیے، تمام جانداروں کے لیے، سب کے لیے جو رحمت عام ہے، وہ رحمت یہاں پر مراد ہے۔ تو عام رحمت، آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے عام ہے۔ جو بھی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا حصہ ہیں۔ اچھا، رحیم کیا ہے؟ الرحیم کیا ہے؟ الرحیم ذو الرحمت خاصہ بالمؤمنین، یہ رحمت ہے رحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو رحیم کی جو نام ہے اور رحیم کے اندر جو صفت رحمت پائی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو رحمانیت تمام مخلوقات کے لیے جو رحمت عام ہے وہ مراد ہے، اور رحیم کے اندر جو رحیمیت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتی ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر رحیم ہے۔ مومنوں پر کیا ہے؟ رحیم ہے۔ تو مومنوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے وہ رحیمیت کا حصہ ہے۔ خاص رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومن بندوں کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق سے نوازا، عافیت سے نوازا، عمل صالح سے نوازا، نیکی سے نوازا، حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کی شر سے بچاتا ہے، ہر طرح کے خیر سے نوازتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ اسی کو رحیمیت کی صفت سے متصف کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مومن بندوں کے ساتھ جو رحم فرماتا ہے، اس بنیاد پر، اس خاص رحمت کی وجہ سے اللہ کا نام کیا ہے؟ الرحیم ہے۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت ہی اختصار کے ساتھ مطلب اور اس کا معنی، اور اس کو جلدی سے اسی لیے جلد بازی سے بات کی جا رہی ہے تاکہ ہم جتنا جلدی ممکن ہو ہم اس رسالے کی شرح مکمل کر سکیں۔ یہ ابتدائی درس ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے بعد آج کے اس درس میں ہم جو اگلی باتیں کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے سے ہے، آپ کے حمد و صلات سے ہے۔ انہوں نے جو حمد و صلات یہاں فرمائی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی سرسری طور پر معنی اور اس کا مطلب انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ عقید اہل سنت والجماعت کی شروعات جو شیخ الاسلام نے کی ہے ہم اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات، اگلی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے، الرحمن اور ایسے ہی الرحیم۔ اس کے بعد جب ہم سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو دوسری ہی آیت پھر کیا آتی ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نام دوبارہ ہے نا اگلی دوسری آیت کریمہ میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم میں دہرائی گئی ہے۔ معنی وہی ہے، جو معنی یہاں ہے رحمان کا اور رحیم کا، وہی معنی سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت میں بھی ہے، الحمد کے بعد والی آیت کریمہ میں۔ لیکن یہاں پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق یہ معنی ہے الرحمن کا، یہ معنی ہے الرحیم کا۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی عام رحمت جو اللہ کی تمام مخلوقات کو عام ہے، اور الرحیم اللہ کی وہ رحمت، وہ رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں نام اور ان دونوں ناموں میں پائی جانے والی صفت رحمت اور رحیمیت، رحمانیت اور رحیمیت، اس کا خاص معنی اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ مفسرین سلف حضرات صحابہ کرام تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے عقیدہ سنت کے علماء، عقیدہ اہل سنت کے علماء یا ایسی تفسیر کے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی ہے یہ کہ جماعت اسلامی کے بانی سید مودودی نے جب تفہیم القرآن میں، اور تفہیم القرآن کو بہت سارے لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں،
اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اردو زبان میں اس سے اچھی کوئی قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی معنی میں کوئی کسی کی تعریف کر سکتا ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا، کسی کی زبان پر کسی کے قلم پر لگام نہیں لگائی جا سکتی۔ تعریف کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے کا اہل کون ہے؟ اللہ کے کلام کی تفسیر کون کرے گا؟ جسے اللہ کی کتاب کی تفسیر کا علم ہو، سنت کا علم ہو، اور جو ادوات مطلوب ہیں اللہ کے کلام کی تفسیر کے لیے، جو علم مطلوب ہے، جو علوم مطلوب ہے شریعت اسلامیہ کے، عربی زبان، اس کے قواعد، بلاغت ہے نا، معانی، بدیع، بیان اور ایسے دیگر ساری تفصیلات کا علم رکھنا، اور اس کے بعد اللہ کے کلام کی تفسیروں کا علم رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت کا علم رکھنا، اور اسی طریقے سے ہمیں تفسیر کا علم ہونا چاہیے، ہمیں حدیث کا علم ہونا چاہیے، ہمیں سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی ہمیں مثال کے طور پر دیگر جو علوم تفسیر سے متعلق ہوتے ہیں ان تمام علوم کا علم ہونا چاہیے، تب کسی کو حق پہنچے گا کہ وہ اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے۔ لیکن سید مودودی صاحب نے، جن کے پاس اس کی کوئی بنیادی معلومات نہیں، لیکن انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا بیڑا اٹھا لیا، تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے 5 جلدوں میں اردو میں تفسیر لکھ ڈالی۔ یہ کتاب اور اس پر تبصرہ تو ایک لمبا موضوع ہے، لیکن سرسری طور پر آپ جان لیں کہ اس تفسیر کی کتاب میں تفہیم القرآن نامی سید مودودی صاحب جماعت اسلامی کے فاؤنڈر اور بانی کی جو کتاب ہے تفسیر کی، اس کے اندر عقیدہ اہل سنت کے خلاف بے شمار عقائد بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو بدعتیوں کی تعویل مل جائے گی، تعطیل مل جائے گی، تشبیہ مل جائے گی، انکار مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کا کام جگہ جگہ انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی تعویل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا عملی صفات کی، فعلی صفات کی تعویل جگہ جگہ آپ کو ملے گی۔ عرش کی تعویل، اللہ کے اترنے کی تعویل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کی تعویل۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر عقل پرستی ملے گی، اس میں آپ کو صحابہ کرام پر تند و تاریز ملے گا، اس میں احادیث کا انکار ملے گا، اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں اس کے بارے میں غلط سلط قسم کے تبصرے اور ٹپڑیاں ملیں گی۔ آپ کو ہر طرح کے انحرافات، ہر طرح کی بدعات اور ہر طرح کی خرافات آپ کو اس کتاب پہ دیکھنے کو ملے گی۔ اردو زبان اچھی ہے، لٹریچر اچھا ہے، تو اردو زبان سیکھنے کے لیے، لٹریچر سیکھنے کے لیے اردو زبان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے، وہ پڑھے تاکہ اس کی زبان صحیح ہو جائے۔ زبان سیکھنے کے لیے زبان کی کتابیں پڑھی جائیں۔ زبان کا حوالہ دے کر کے گمراہی پر مشتمل، بدعات پر مشتمل کوئی تفسیر کی کتاب تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کی کوئی اجازت اللہ کی کتاب میں نہیں، نبی کی سنت میں نہیں۔ بھلا کس بنیاد پر اردو لٹریچر کو سیکھنے کے نام پر کیا قرآن کریم اور تفسیر کے حوالے سے جو انحرافات اور گمراہیاں اس کتاب کے اندر بھری ہوئی ہیں، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کا ریفرنس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، جب معلوم ہے کہ اس آدمی کی فکر، اس آدمی کا عقیدہ، اس آدمی کا نظریہ بدعت کا نظریہ تھا، ہوا پرستی کا نظریہ تھا، سنت پر استقامت اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اسی کی تلاش، اسی کی جستجو کرنے کے بجائے اپنی لاجک، اپنی دانشوری، اپنی عقل اور اپنی اپج، اپنی عقل کی اپج کو انہوں نے بنیاد بنایا اور بڑی آسانی سے جو دل میں آیا، جو ان کی خواہشات میں آیا، سب کچھ لکھ مارا اور ایسے باور کرانے کی کوشش کی جیسے اس کے سوا کچھ اور حق نہیں ہو سکتا۔ سید مودودی نے یہاں بھی وہی کام کیا ہے، سید مودودی نے یہاں بھی وہی کام کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اگر تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اٹھا کے دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگر عقیدہ اہل سنت والجماعت کا صحیح معنوں میں علم ہو تو آدمی سمجھے کہ کہاں گمراہی ہے، کہاں ضلالت ہے، کہاں کھائی ہے، جہاں بھٹک گئے، ڈوب گئے مودودی۔ ہم اسے جانیں گے، کیسے جانیں گے؟ جب ہمیں علم ہوگا صحیح معنوں میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، تب ہم یہ کام کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً ان کا ذکر آئے گا۔ سید مودودی نے الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا جب شروع کیا تو ان دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو اور اس کے اندر پائی جانے والی اللہ کی
صفت رحمانیت اور رحیمیت کی مکمل طور پر اپنی عقلی تعویل کر دی، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، لاجک کے ذریعے سے معنی بتا کے نکل گئے اور کہا دونوں نام الرحمن الرحیم دونوں رحمت کے روٹ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور دونوں میں رحمت کی صفت ہے۔ یہ جو معنی ابھی ہم نے آپ نے پڑھا کہ رحمانیت یہ اللہ تعالیٰ کی عام رحمت جو ساری مخلوقات کے لیے عام ہے، اس رحمت کو بتانے والا نام ہے اور یہ صفت ہے، اور رحیمیت اہل ایمان کے لیے خاص رحمت کی صفت کو بتلانے والا یہ نام ہے، یہ صفت ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا ان دونوں ناموں کی حیثیت بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کا نام لے اور اس کے بارے میں اس کی کوئی خوبی یا اس کی کوئی خامی بتلائے، تو خوبی اور خامی بتلانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرے، ایک لفظ اگر استعمال کرے اور اس لفظ سے اسے لگے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا جو کہنا تھا، تو اس کی تائید کے لیے دوسرا لفظ مزید استعمال کر لے، اس کی تائید کے لیے کیا کرے، اگلا ایک لفظ اور بڑھا لے۔ بالکل ایسے ہی ہے الرحمن کے ساتھ الرحیم کو بڑھا دیا گیا۔ مثال دے کر کے کہا جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی آدمی کو کہ لمبے قد کو بیان کرنا چاہتا ہو کہ فلاں کا قد بڑا لمبا ہے، کوئی آدمی لمبے قد والا ہے، تو اب لمبے قد والے آدمی کی صفت اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھے اور کہے کہ فلاں آدمی بڑا لمبا ہے اور اسے اطمینان نہ ہو کہ اس کی لمبائی اتنی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے صرف لمبا کہنا کافی نہیں ہے، تو ایک لفظ اور ایڈ کر دیا اور کہا لمبا تڑنگا ہے۔ جیسے ہم لمبا کے ساتھ تڑنگا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی الرحمن کے ساتھ الرحیم کا لفظ استعمال کر لیا، استغفر اللہ۔ اور ایسی کیا کہا، کسی کو گورا کہا جائے، کسی کی گورے پن کو بیان کرنا ہو اگر، اور کوئی آدمی کہے فلاں گورا ہے، اور اگر اسے لگے کہ نہیں اس کے گورے پن کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ صرف ایک لفظ گورا کافی نہیں ہے، تو ایک لفظ اور اس میں ایڈ کر دے تاکہ اس کے گورے پن کو اور زیادہ بیان کر سکے۔ اسی لیے گورے کے ساتھ چٹا کا لفظ استعمال کر لے، فلاں آدمی بڑا گورا چٹا ہے۔ اس طرح سے جیسے ایک لفظ ایڈ کر لیتا ہے آدمی لمبا پن بیان کرنے کے لیے، ہے نا، گورا پن بیان کرنے کے لیے، سیاہ پن یعنی کالا پن بیان کرنے کے لیے، کوئی آدمی کالا ہے اس کو کالا کہا جائے، اگر مزید تائید کے لیے یا ایڈ کرنا ہو اس کو اس کے کالے پن کو بیان کرنے کے لیے تو کلوٹا کا لفظ بڑھا دیا جائے، کالا کلوٹا۔ تو جیسے لمبا تڑنگا ہے، جیسے گورا چٹا ہے، جیسے کالا کلوٹا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں نام ہیں الرحمن اور الرحیم۔ اس طرح سے سید مودودی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اسے بالکل نابلد، اسے پورے طور پر نظر انداز کر کے، بلکہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، یہ لاجک والے، یہ اپنی رائے زنی کرنے والے، یہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، نبی کے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، تابعین اور ائمہ سنت کیا کہتے ہیں، الرحمن کا معنی کیا سمجھا انہوں نے، الرحیم کا معنی کیا سمجھا انہوں نے، یہ نہیں سمجھتے، اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اپنی عقل اور اپنی لاجک پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ انہیں یہ توہین سی لگتی ہے۔ یہ چیز کیا لگتی ہے ان کے لیے؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے میری توہین ہے، میری بے عزتی ہے، میری لاجک تو یہ کہتی ہے، میری عقل تو یہ کہتی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی لاجک کو، اپنی عقل کو ہی صحیح تسلیم کر کے اور اسی کو تھوپ دیا اور وہی معنی بتلا دیا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الرحمن الرحیم کا جو معنی ہے سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی تفسیر ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی تفسیر ہے جو قرآن سے مستنبت ہے، نبی کی سنت سے مستنبت ہے، حضرات صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے سچے متبعین کی تفسیر سے ماخوذ ہے۔ لیکن یہ مودودی والی تفسیر، جماعت اسلامی کی تفسیر، یہ عقلانی تفسیر، یہ مودودی تفسیر، یہ کیا ہے؟ یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، انحراف ہے، بے دینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو عقیدہ مطلوب ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اسماء و صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہمیں کتاب و سنت سے ملا ہے اسے نظر انداز کر کے اہل بدعت کی راہ پر چلنا ہے۔ چونکہ یہ رسالہ العقیدۃ الواسطیہ
عقیدہ اہل سنت بتانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس بات کا تذکرہ شروع ہی میں خصوصیت کے ساتھ اس مقدمے کے پہلے درس ہی میں اس لیے ذکر کر دیا گیا، اور مناسبت الرحمن الرحیم کی ہمارے سامنے ہے، اس لیے بیان کر دیا گیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت نہیں پڑھیں گے تو خطرہ ہے، نہایت خطرہ ہے، حد درجہ خطرہ ہے کہ انسان اس طرح سے عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کر کے بدعتیوں کی راہ پر نہ چلا جائے۔ اب یہ مودودی کا یہ رویہ کیا ہے؟ مودودی کا رویہ کیا ہے؟ یہ دراصل اسماء و صفات کے باب میں گمراہی ہے، دلالت ہے، جو گمراہ فرقوں کا راستہ، وہی راستہ سید مودودی نے اپنایا ہے۔ اپنی عقل سے اللہ کے اسماء و صفات کا معنی نکال لینا، میرے بھائیو یاد رکھیں۔ بہرحال آگے ساری تفصیلات آئیں گی، تو یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں ہیں، اور آگے جو حمد و صلات والی بات ہے جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس خطبے کے معانی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے مرحلے میں کتاب کی شرح میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو العقیدۃ الواسطیہ جیسی عظیم الشان عقیدہ اہل سنت والجماعت، عقیدہ سلف، عقیدہ صحابہ اور عقیدہ اہل الحدیث، عقیدہ فرقہ ناجیہ، عقیدہ طائفہ منصورہ، عقیدہ سواد اعظم کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی کے، انحراف کے اس ماحول میں اس طرح کی بنیادی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کی، اس کی شرح پڑھنے کی، سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہر طرح کی انحرافات سے، گمراہیوں سے، خاص طور پر جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بنیاد سے، عقائد سے ہے، اور خاص طور پر یہ جو مسئلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق، عقیدے کا وہ باب جو اللہ کی توحید سے متعلق ہے، ایمان باللہ سے، اور ایمان باللہ کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ہے، اس کی الوہیت سے متعلق ہے، اس کی ربوبیت سے متعلق ہے، جو سب سے زیادہ بنیادی باب ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ اس میں خاص طور پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہت ساری انحرافات سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق، سلف امت کے منہج کے مطابق اسی عقیدے پر کاربند رہیں جو عقیدہ دنیا میں امن و امان کا ضامن ہے، ہر طرح کے خیر کا ضامن ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کا ضامن ہے، جنت کی نعمتوں کا ضامن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔